الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ان الذين يكفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کی تلقین کرنے کے لیے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ سورہ آل عمران کی 21 نمبر آیت ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے اخروی تخویف کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کے باغی ہیں، انبیاء کو قتل کرنے والے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے والے ہیں، انصاف پسند لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، چونکہ یہ باغی ہیں اور اللہ کے توحید کے قائل ہونے والے نہیں ہیں، اور جو دلائل اللہ تبارک و تعالی نے عقلی دلائل اور نقلی دلائل فرمائے ہیں، ان کو یہ ٹھکرانے والے ہیں، اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت کے غارت ہو چکے ہیں، اعمالهم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، یدعون الی کتاب اللہ، کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ موڑ کر انحراف کیا، ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ موڑا فریق منہم ان میں سے ایک گروہ نے، وہم معرضون انحراف کرتے ہوئے، ذالک بانہم، یہ سب اس لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے،
لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین کے معاملے میں انہوں نے، ما کانوا یفترون، جھوٹی باتیں تراشی جو رکھی ہیں اس کی وجہ سے، فکیف اذا جمعناہم، بلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں، ووفیت کل نفس، اور ہر شخص اور پوری پوری دی جائے گی، کل نفس، ہر شخص نے، ما کسبت، جو کچھ کمائی کی ہوگی، وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیت نمبر 25 کا ترجمہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ اب جو ہے وہ آیت نمبر 26 ہم شروع کر رہے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے یا اللہ مالک سلطنت کے، تؤتی الملک، تو سلطنت دیتا ہے، من تشاء، جس کو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور لے لیتا ہے سلطنت جس سے چاہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہے، وتذل من تشاء، اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری خوبیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بے شمار۔ یہ جو آیت کریمہ ابھی ہم نے تلاوت کی 27 نمبر اور 26 نمبر، اس میں بدر اور احد کے اندر مشرکین کے مسلسل شکست کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کے جدوجہد سے اور ہر قسم کے حربے سے ناکام ہوئے، اور مسلمانوں کے روز بروز ترقیوں کو دیکھ کر تو ان کے اندر اور بوکھلاہٹ پیدا ہو گئی، جس سے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کی اس فتح کو اور مسلسل ترقی کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو جس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ وہ عام سازش کی صورت میں ایک متحدہ محاذ بنا کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور سب نے مل کر یک بارگی حملہ اور فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر لی۔ ان کا بے پناہ لشکر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے انہوں نے پختہ عزم کر لیا۔ تو جب انہوں نے یہ عزم لے کر مدینہ پر چڑھائی کی کوشش کی، اس کو قرآن کریم میں غزوہ احزاب اور کتب تاریخ میں غزوہ خندق کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے مشورے سے
یہ طے فرمایا تھا کہ غنیم کے راستے میں مدینہ منورہ سے باہر ایک خندق کھودی جائے، اور خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام جو کہ حضرات صحابہ کرام تھے ان کے سپرد ہوا۔ 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد تھی۔ یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی تھی، جس کو غنیم عبور نہ کر سکے، اور کھدائی کی تکمیل جلد سے جلد کرنا تھی۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے انتہائی جانثار تھے، اس میں وہ بڑی محنت سے مشغول تھے، اور وہاں پہ اب ان کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی وہاں سے ہٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ مسلسل بھوک برداشت کر کے انہوں نے یہ عظیم فریضہ انجام دیا۔ اور اگر کہا جائے تو آج کل جو جدید ذرائع ہیں کھدائی کے اور اس طریقے سے خندق کھودنے کے، وہ ان کے پاس نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آج کی جدید مشینریوں کے حامل لوگ بھی اس کو ایک عجیب تصور کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ جذبہ جہاد اور اللہ کے نبی کے ساتھ والہانہ محبت کا نتیجہ تھا۔ اور اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی شریک ہوئے، اور پھر کہتے ہیں کہ اتفاقاً خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان سامنے آئی۔ جن حضرات کے حصے میں خندق کا یہ ٹکڑا تھا وہ مسلسل اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ توڑ نہیں سکے۔ بالآخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور وہ عرض کرنے لگے کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو اس چٹان کے اوپر ہم نے مسلسل توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہی، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال کو ہاتھ میں لے کر خود وہاں پہ تشریف لے گئے، اور ایک ضرب لگائی تو چٹان کے ٹکڑے ہو گئے، اور اس سے ایک شعلہ جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا، اور جس سے دور دور تک روشنی پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں حیرہ ملک فارس کے محلات اور عمارات دکھلائی گئی۔ پھر جب آپ نے دوبارہ اس چٹان کے اوپر ضرب لگائی تو ایک اور شعلہ آسمان کی طرف بلند ہوا، اور رومیوں کے سرخ محلات اور عمارات دکھلائی گئی۔ پھر تیسری ضرب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تو ایک اور شعلہ آسمان کی طرف بلند ہوا، جس سے صنعائی یمن کے عظیم محلات جو ہے وہ اس روشنی کے اندر دکھلائی دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے حضرت جبریل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر جو ان 3 روشنیوں کے اندر مجھے دکھائی دیے گئے وہ غالب ہوں گے۔ منافقین نے جب یہ خبر سنی تو پہلے بھی وہ تمسخر اور استہزاء اڑاتے تھے، اور پھر مسلمانوں کا مزید جو ہے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارے، اور یہ کہتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو، اور جو ان کے کفار چاہنے والے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو ان لوگوں کو جو حریف مقابل کے خوف سے خندق کھود رہے ہیں، اس طرح مشغول ہے کہ اپنی ضروریات کا بھی ان کو ہوش نہیں، اپنی جانوں کی حفاظت کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، اور ملک فارس اور ملک یمن اور ملک روم کے فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بے خبر ظالموں کو زبردست قسم کا جواب دیا کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انقلابات دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کا ظہور فرماتے ہیں، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں جو کہ ان جاہل لوگوں کے سامنے ہیں، ظالم لوگوں کے سامنے ہیں، قوم سمود کے اور قوم عاد کے، وہ اس سے غافل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنان اسلام کو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ جتنی بھی طاقتوں کو وہ سمجھ رہے ہیں اور جو حکومتیں وہ مستحکم سمجھ رہے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنٹرول اور قدرت کے اندر ہیں۔ ان کی جو عزت ہے اور ذلت ہے، وہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ان کو ختم بھی کر سکتا ہے، غریب کو امیر بنا سکتا ہے اور امیر کو غریب بنا سکتا ہے، اور جو سلطنت پر فائز ہو اس کو ذلیل کر کے رسوا کر سکتا ہے، اور جس کو ہم ذلیل اور رسوا سمجھ رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی تخت کے اوپر بٹھا سکتا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بیدک الخیر، کہ اے پروردگار عالم، سارا کا سارا خیر وہ تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ تو ہر بلائی اور برائی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس آیت میں اس جگہ لفظ خیر لا کر ایک اہم حقیقت کی طرف حق تعالی شانہ نے اشارہ کر دیا، وہ یہ کہ جس چیز کو کوئی شخص یا کوئی قوم برائی یا مصیبت سمجھتی ہے، وہ اس خاص قوم کے لیے گو تکلیف اور مصیبت ہوتی ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ برائی نہیں ہوتی۔ قوموں کے عروج اور نزول اور اس میں مصائب کے فوائد کے اوپر تاریخی نظر ڈالی جائے تو سب یہ جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جتنی چیزیں خراب اور بری سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہوتی ہیں، جو کہ انسان کا جو عقل ہے وہ اس سے قاصر ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے اوپر اپنی طاقت کا ذکر فرمایا ہے کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں رات کے اجزاء دن میں داخل فرما کر دن کو بڑا کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں دن کے اجزاء رات میں داخل کر کے رات کو بڑی کر دیتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ رات اور دن کے بڑے چھوٹے ہونے کا مدار آفتاب کے طلوع اور غروب اور اس کی حرکات کے اوپر مبنی ہے، اس لیے آسمان اور اس کے متعلق سب سے بڑا سیارہ شمس، جو سب سے معروف سیارہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے ماتحت ہے۔ اور پھر عالم عناصر اور دنیا کی باقی طاقتوں میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اور تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، کہ آپ زندہ کو مردہ سے نکال لیتے ہیں، جیسے انڈے سے بچہ یا نطفے سے انسان یا دانے سے درخت نکال لیتے ہیں، اور مردہ کو زندہ سے نکال لیتے ہیں، جیسے جانور سے انڈا اور انسان سے نطفہ یا درخت سے پھل اور دانہ خشک جو ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی جو ہے اس کے اوپر قادر نہیں ہے۔ تو اے کفار اور منافقین، جو تم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تم اس مذاق کے اندر جھوٹے ہو۔ مذاق تو تمہارے ساتھ اڑایا جائے کہ جو تم اللہ کے قدرت سے واقف نہیں ہو۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو مارتے ہوئے 3 مرتبہ شعلوں کے بلند ہونے کی صورت میں وہ ممالک کے فتح ہونے کی مسلمانوں کو خوشخبری سنا دی تھی، وہ حقیقی خوشخبری ہے۔ اللہ اس کے اوپر قادر ہے، اور واقعی یہ ممالک جو ہے اللہ نے فتح کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیے تھے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء،
نہ بناوے مسلمان کافروں کو دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک اور جو کرے گا اس طرح، فلیس من اللہ فی شیء تو اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ سے، الا ان تتقوا منہم تقا مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، ویحذرکم اللہ نفسا اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، وإلی اللہ المصیر اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تخفوا ما فی صدورکم اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات، او تبدوہ یا اسے ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض اور معلوم ہے اس کو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت جس دن موجود پاوے گا ہر شخص جو کچھ کے کی ہے اس نے، من خیر نیکی، محضرا اپنے سامنے، وما عملت من سوء اور جو کچھ کی ہے اس نے برائی، تود لو ان بینہا آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس کے درمیان پڑ جائے امدً بعیدا دور کا فرق، ویحذرکم اللہ نفسا اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ بہت ہی مہربان ہے بندوں پر۔ ان آیات کا ما قبل کی آیتوں کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کفار کو دوست نہ بنائیں، اور اس ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے حق تعالی شانہ نے سخت وعید کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ان کفار کو دوست بنائے گا تو ان کا رشتہ اور تعلق اللہ سے ختم ہو جائے گا، اور کافروں سے دلی دوستی اور اس طریقے سے باطنی دوستی تو مطلقاً حرام ہے، اور ظاہری جو دوستی کے معاملات ہیں وہ معاملات کے درجے میں اگرچہ جائز ہیں مگر بلا ضرورت وہ بھی پسندیدہ نہیں ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ علماء نے اور خاص طور پر مفسرین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ کفار کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ دلی محبت اور موالات کا درجہ، اور اس کے ساتھ اس حد میں تعلق جو ہے رکھا جائے، یہ تو صرف دلی محبت اور معاولات والا معاملہ صرف مسلمان کے ساتھ جائز ہے، اور کسی اور غیر مسلم کے ساتھ قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا درجہ مواسات کا ہے، پہلا موالات اور یہ دوسرا درجہ مواسات کا ہے، جس کا معنی ہے ہمدردی اور خیرخواہی اور نفع رسانی۔ یہ ان کفار کے علاوہ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کے علاوہ دیگر جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ جائز ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور تیسرا درجہ مدارات کا ہے، جس کا معنی ہے ظاہری خوش اخلاقی اور دوستانہ برتاؤ۔ یہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، کیونکہ اس سے مقصود جو ہے وہ دینی نفع پہنچانا ہے، اور یا وہ مہمان آ جائیں تو ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، اور یا ان کے شر اور ذرع رسانی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان تتقوا منہم تقا، اس سے یہی مدارات مراد ہے، یعنی کافروں سے موالات جائز نہیں مگر ایسی حالت میں جب ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور چونکہ مدارات میں بھی صورت موالات کی ہوتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس سے مستثنی کر دیا۔ اچھا، ایک چوتھا درجہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا ہے معاملات کا، کہ ان سے تجارت یا اس طریقے سے ان کے ہاں ملازمت اور صنعت و حرفت کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہیں۔
البتہ اگر ان معاملات میں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کا تعامل اس پر شاہد ہے، اور فقہا نے اسی بنا پر ان کفار کے ساتھ جو کہ جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہوں، ان کے ہاتھ پر اسلحہ فروخت کرنا یا ان کے ساتھ تجارتی لین دین رکھنے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ البتہ جو جن کے ساتھ کوئی جنگ والا معاملہ نہ ہو تو اس صورت میں پھر ان کے ساتھ لین دین اور تجارت والے معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی، فاتبعونی، تو میری راہ پر چل لو، یحببکم اللہ، تاکہ محبت کرے تم سے اللہ، ویغفر لکم، اور بخشے تمہارے گناہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخشے گناہ تمہارے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، و آل عمران، اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو، علی العالمین، سارے جہانوں پر، ذریۃ بعضھا من بعض، جو اولاد تھے ایک دوسرے کے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔